الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه الطويل: فمن رغب عن سنتي فليس مني، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. حضرات علماء، بزرگوں، دینی بھائیوں، سلسلہ نقشبندیہ کا یہ سہ روزہ اجتماع آج انشاءاللہ سب کی دعاؤں پر تکمیل پذیر ہوگا. اب تک جتنی مجالس ہوئی ہیں اور جن اکابر کے ملفوظات ہم نے سنے ہیں، اللہ ان تمام کی آمد کو قبول فرمائے اور ان کے ارشادات پر عمل کرنے کی توفیق سعید عطا فرمائے. ہمارے سلسلہ نقشبندیہ میں سب سلسلے محترم ہیں،
سلسلہ نقشبندیہ بہت پرانا ہے۔ دوسرے تمام سلاسل حضرت علی کرم اللہ وجہہ تک پہنچتے ہیں، اور یہ سلسلہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پہنچتا ہے۔ برتری اس اعتبار سے ہے کہ حضرت صدیق کے ہاتھ پر حضرت علی نے بیعت کی، اس سے سلسلے کی فضیلت نکل۔ نقش بند، شاعر کہتا ہے اللہ والا نقش بندی، اے نقش بندے دو عالم، اے نقش بندے دو عالم، نقش چنا بے بند، کہ گویم در جہاں نقش بند نقش بند۔ روس میں یہ سلسلہ مقبول ہوا، ان سلاسل کی اصلاح روحانی کے لیے ضرورت۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فقہ کے بہت بڑے امام ہیں۔ محمد ابن ادریس الشافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا الخلق عیال ابی حنیفہ فی الفقہ، جتنے بھی ائمہ ہیں تمام امام اعظم کے بچے ہیں۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تصوف کے سلسلے میں کہ لولا السنتان لہلک النعمان، اگر میں یہ تصوف میں نہ جاتا اور اپنی اصلاح نہ کرتا 2 سال تک تو میں ہلاک ہو جاتا۔ قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمت اللہ علیہ نے لکھا اپنی کتاب میں، پہلے مسائل بیان کیے اور فرمایا کہ یہ پوست، پھر تصوف کا بیان جب آیا تو فرمایا یہ مغز ہے جو اب میں بیان کر رہا ہوں۔ نقشبندیہ کے مراقبے سے روحانی ترقی بہت جلد ہوتی۔ شیخ الشیخ قطب عالم حضرت الشاہ غلام حبیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی مجلس میں کسی کو بیکار نہیں بیٹھنے دیتے۔ بیٹھ کے کیا کرتے، ادھر ادھر کی باتیں کرو گے، چلو مراقبہ کرو، میں کراتا ہوں مراقبہ، بیٹھے کیا ہو، مراقبہ کرو۔ کبھی مراقبہ آدھا گھنٹہ، کبھی پونا گھنٹہ۔ فجر کی نماز جیسے ہی ختم ہو جاتی تھی منبر پر تشریف فرما ہو کر مراقبہ شروع کر دیتے تھے، کبھی آدھا گھنٹہ، کبھی پونا گھنٹہ، اور اشراق تک یہ سلسلہ جاری رہتا۔ مراقبہ یہ ریڑھ کی ہڈی ہے، اور تمام سلسلوں میں مراقبات ہیں، کوئی سلسلہ ایسا نہیں جس میں مراقبات نہ ہو۔
حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمت اللہ علیہ رمضان میں فجر کی نماز کے بعد حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ نے کئی مراقبات لکھے اور مراقبات کا ثبوت قرآن کریم میں ہے. فَارْتَقِبُوا إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ. ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. یہ مراقبہ ہوتا ہے. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. ڈرو نہیں، ڈرتے رہو. آپ مسجد میں ڈرے، گھر جا کے ڈر بھول مت جاؤ. دکان میں بھی ڈرنا ہے، گھر میں بھی ڈرنا ہے، ازدواجی زندگی میں بھی ڈرنا ہے، انفرادی زندگی میں بھی ڈرنا ہے، خواص میں بھی ڈرنا ہے، عوام میں بھی ڈرنا ہے، رات کو بھی ڈرنا ہے، دن کو بھی ڈرنا ہے، ملازمت میں بھی ڈرنا ہے. ڈر ہر وقت رہنا چاہیے اللہ کا، تو آدمی سیدھا چلتا ہے. حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمت اللہ علیہ نے مراقبوں کی اہمیت بتلائی. بڑا اہم سلسلہ ہے. تو مراقبے کا ثبوت قرآن میں. تم میں سے ہر ایک کو یہ غور کرنا چاہیے کہ اس نے کل کے لیے کیا تیاری کی ہے. یہ غور کرنے کا نام تو مراقبہ ہے. مراقبہ کس کو کہتے ہیں؟ آدمی دھیان میں ڈوب جائے، فکر میں ڈوب جائے، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن. سلسلے میں فرائض کے بعد سب سے زیادہ دو چیزوں پر زور دیا. نمبر 1 اتباع سنت. یہ روح ہے سلسلے کی روح. جتنا اتباع سنت نقشبندیاں کے یہاں ہے اور نہیں ملے گا. اب اتباع سنت کے بارے میں ذرا سنیے. جتنا زندگی میں آئے گا اتباع سنت سے. سنت کسے کہتے ہیں؟ طریقہ مسلوکہ فی الشریعہ کو سنت کہتے ہیں. علماء سمجھو، یعنی وہ طریقہ جس پر چل کر حضور نے دنیا آخرت کی کامیابی بتائی. دوسرے الفاظ میں رب مانی زندگی گزارنا اور من مانی کو چھوڑنا. دین اللہ کی مرضی سے چلنے کا نام ہے، اور اللہ کی مرضی بغیر اتباع سنت کے نہیں مل سکتی. اس لیے قرآن کریم نے اعلان کر دیا
وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو رسول دے دیں لے لو، جن سے روک دیں رک جاؤ. بس اسی کا نام دین ہے، اسی کا نام. اب میں آپ کو سیدھا ایک حدیث شریف کی طرف لے جاؤں. سنت پر شاہ ولی اللہ صاحب نے بہت کلام کیا ہے حجت اللہ البالغہ میں، لیکن وقت نہیں ہے اس کا، کیونکہ سنت کی کئی قسمیں ہیں. قرآن کریم میں بھی لفظ سنت استعمال ہوا ہے، اور اصطلاح شریعت میں جب سنت کہتے ہیں تو حضور کے طریقے کو کہتے ہیں، سرکار کے طریقے کو کہتے ہیں. اب پہلے ایک مقدمہ چھوٹا سا سمجھ لو، پھر اس کے بعد مسئلہ حدیث کا سمجھاتا ہوں. ایک ہوتا ہے شان نزول، جیسے کوئی آیت اتری، کوئی سورت اتری تو کیوں اتری، کیا وجہ ہوئی، یہ جو وجہ ہے اس کو شان نزول کہتے ہیں. اور ایک ہے شان ورود. شان ورود کس کو کہتے ہیں؟ کسی حدیث کے وجود میں آنے کے جو اسباب ہیں ان کو شان ورود کہتے ہیں. کیوں فرمایا حضور نے یہ ارشاد، اس کو شان ورود کہیں. چند صحابہ کرام یہ ازواج مطہرات کے حجروں کے پاس گئے اور پردے سے اعمال پوچھے، حضور کے گھریلو حالات. سرکار کی دو حالتیں، ایک حالت جلوت کی ہے، ایک حالت خلوت کی ہے. جلوت میں سرکار جو کرتے ہیں وہ تو تمام صحابہ دیکھ رہے ہیں، لیکن جو خلوت میں آپ کرتے ہیں وہ ظاہری بات ہے کہ ازواج کو معلوم ہے، ازواج مطہرات کو معلوم ہے گھر میں کیا کریں. اچھا، خلوت میں حضور کیا کام کرتے ہیں یہ ان کو انٹرسٹ نہیں تھا، ان کو یہ شوق تھا کہ اعمال اور اورات کیا کرتے ہیں، کیونکہ صحابہ کا تو عمل سے مطلب تھا کہ بھئی جلوت والے اعمال تو ہم کر رہے ہیں، خلوت میں حضور جو کرتے ہیں وہ ہم خلوت پہ کرنے والے بن جائیں. تو صحابیات ازواج مطہرات نے اعمال بتائے، یہ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، رات کو تہجد پڑھتے ہیں. اب انہوں نے سوچا کہ ہم جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام کیسے حاصل کریں. دیکھو سوچو، ہم لوگ دنیا میں اعلیٰ سے اعلیٰ کپڑا چاہتے ہیں، اعلیٰ سے اعلیٰ مکان چاہتے ہیں، اعلیٰ سے اعلیٰ گاڑی چاہتے ہیں، اور یہ کوئی خراب چیز نہیں، اللہ نے دیا ہے، آپ اعلیٰ مکان میں رہیے، بہترین گاڑی استعمال کیجیے، بہترین لباس استعمال کیجیے، اپنی پسند کا، کوئی مسئلہ نہیں، شرعی ہونا چاہیے. لیکن جب جنت کا معاملہ آتا ہے تو کہتے ہیں کہ بس جنت خالی مل جائے تو بس کافی، اس میں اعلیٰ مقام کی محنت نہیں کرو. اور صحابہ جنت میں اعلیٰ مقام حاصل کرنے کی محنت کرتے.
حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت پیش کی، اطمینان سے سنیں گے تو میں کچھ عرض کر سکوں۔ جنگ بدر کا وقت آیا، یہ پہلا معرکہ اسلام اور کفر کے درمیان جس کو اللہ نے مسلمانوں کو کامیابی عطا۔ جنگ بدر میں اعلان ہوا، چند لوگ چلے، اس وقت لازمی نہیں تھا ہر ایک کا جانا، 313 تیار ہوئے۔ تو ایک نوجوان صحابی، ان کا نام سراقہ ابن حارثہ، سراقہ ابن حارثہ جو ہیں، انہوں نے اعلان سنا، ماں سے جا کے اجازت لی کہ اللہ کے راستے میں جانا چاہتا ہوں۔ ماں نے کہا بہت خوشی سے اللہ کے راستے میں چلا جائے۔ آ کے سرکار سے مل کے، بہت مختصر کر دیا میں، آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، میں بھی حاضر خدمت ہونا چاہتا ہوں۔ دیکھو جان دینے کا مسئلہ ہے، زندگی لٹانے کا مسئلہ ہے، سر کٹانے کا مسئلہ ہے، لیکن آگے آگے ہیں نوجوان۔ مجھے حضرت مولانا عبد الحمید صاحب نے بتایا کہ یہ اجتماع کو کامیاب کرنے میں چند نوجوانوں نے بہت زیادہ حصہ لیا۔ ہم آئے تو دیکھا نوجوان کھانا بنا رہے ہیں آپ حضرات کے لیے، دل دیکھ کر خوش ہو۔ نوجوان کام کرنے پر آ جائے تو بڑا انقلاب برپا کر سکتا ہے۔ نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں نے چٹانوں۔ گئے میدان کارزار میں تو کوئی تھالیاں کھانے کی نہیں ملتی، وہاں تو سر دھڑ کی بازی لگانی۔ چشمے پر گئے تھے پانی لینے کے لیے تو وہاں لگ گیا تیر، گلے میں آ کے تیر پیوست ہوا۔ اجنبی تیر کس نے مارا معلوم نہیں، وہی تڑپ کر گر گئے، شہید ہو گئے اسی وقت۔ لو تمنا تھی اللہ تعالیٰ نے پوری کر دی، شہادت کی تمنا کرنا مسنون ہے۔ مجھے معلوم ہے آپ آمین نہیں کہیں گے۔ تو اب حضور تشریف لائے، سرکار آئے، صحابہ آئے، دفنایا گیا۔ ماں جنگ کی خوشخبری سن کر نکلی اور نکل کر معلوم کیا کہ کیا حال ہے۔ پتہ چلا کہ بیٹا شہید ہو گیا تو نکلتی ہی رہی، سرکار کا انتظار کرتی رہی۔ اوپر سے نیچے تک چادریں لپیٹی ہوئی ہے، بڑا اپنے آپ کو ڈھانکا ہوا ہے، چھپایا ہوا ہے۔ صحابہ نے امتحاناً پوچھا، جب تیرا بیٹا جوان چلا گیا تو ماتم کرنا چاہیے، ماتم کرنے کے بجائے تو نے جو ہے اپنے آپ کو چادروں میں چھپا رکھا ہے۔ جواب دیا، میرا بیٹا مرا ہے، میری حیا زندہ ہے۔ یہ چادریں حیا کی غماز ہیں۔ مجھے پتا چل گیا میرا بیٹا شہید ہے، میں دربار رسالت میں حاضر ہو رہی ہوں۔ آ کر سرکار سے پوچھا کہ میرا بیٹا جوان اللہ کے راستے میں کام آ گیا تو اس کو جنت ملی کہ نہیں؟ اگر نہ ملی ہو تو کیا کرے گی تو؟ کروں گی، مانگوں گی،
اللہ کو راضی کروں گی، یہ بہت بڑا کام ہے، اللہ کو راضی کرنا، اللہ سے منوانا بڑی کام۔ تہجد میں کیا کرنا ہے؟ رونا ہے، اللہ سے منوانا ہے، مانگنا ہے، وہ مانگنے کا ٹائم۔ غوث اعظم فرماتے ہیں تہجد ولایت کی پہلی سیڑھی۔ اور حکیم اختر صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ذکر کا ناغہ یعنی روح کا فاقہ، ذکر تو کرنا ہی پڑے گا ورنہ دل مردہ ہو جائے، دل کو زندہ کرنا ہے۔ دل مردہ دل نہیں ہے، اسے زندہ کر دوبارہ، کہ یہی ہے ملتوں کے مرز کہن کا چارہ۔ دل مردہ کو زندہ کرو، اور نہ مال سے ہوگا زندہ، نہ اولاد سے ہوگا، نہ گھروں سے ہوگا۔ تسلی کسی طرح دل کو ملتی، دل کو تو اس کی چیز ملے گی تو سکون۔ نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے، اور تسلی دل کو ملتی ہے خدا کو یاد کرنے سے۔ کتنی تسکین ہے وابستہ تیرے نام کے ساتھ، نیند کانٹوں پہ بھی آ جاتی ہیں آرام کے ساتھ۔ سرکار نے فرمایا جنت کوئی چھوٹی جگہ تھوڑی، جنت تو بہت بڑی ہے اے خاتون، اور تیرے بیٹے کو شہادت پر اللہ نے جنت الفردوس عطا فرمایا۔ بہت بڑا مرتبہ تیرے بیٹے کو عطا کیا ہے، تو جنت الفردوس مانگا کرو اللہ سے۔ رات کو اٹھا کرو، رویا کرو، مانگا کرو، مل جائے گا اللہ کے در سے۔ یہ تین حضرات، تین صحابہ عبادت کے شوقین، سب صحابہ عبادت کے شوقین، کہاں عبادت ملتی ہے، کہاں عمل ملتا ہے، وہاں دوڑتے ہیں۔ اور ایک مرتبہ حضور نے کہہ دیا تو پھر چھوڑتے بھی نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ خیبر کے بعد مسلمان ہوئے۔ فرماتے ہیں اوصانی خلیلی، میرے خلیل نے، میرے نبی نے، میرے پیارے آقا نے مجھے تین وصیتیں کی۔ ایک وصیت کی کہ چاشت کی نماز مت چھوڑنا، میں پابندی سے پڑھوں۔ نمبر 2، ایام 20 کے روزے مت چھوڑنا، یعنی چاند 13، 14، 15۔ نمبر 3، عشاء کے بعد وتر پڑھ کے سونا، کیونکہ تو دن بھر تھکا ہوا ہوتا ہے، رات کو شاید اٹھے نہ اٹھے، وتر پڑھ کے سویا۔ فرمایا کبھی نہیں چھوڑوں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دن بھر بڑا کام کرتے تھے، اس لیے ان کو بھی حکم تھا کہ عشاء کے بعد وتر پڑھ لیا کرو۔ یہ مخصوص حالات کے مخصوص احکام ہوتے ہیں وہاں۔ اب یہ تین حضرات نے آپس میں مشورہ کیا کہ نبی کا درجہ کتنا عالی ہے، اور اس میں بھی حضور کا درجہ سب سے عالی، بہترین درجہ ہے۔
جنت کا دروازہ سب سے پہلے ہمارے نبی کھٹکھٹائیں. اور روایتوں سے پتا چلتا ہے سیرت کی کہ جب اللہ نے عہد الستو لیا تھا تو سب سے پہلے حضور نے اقرار کیا تھا کہ اللہ تیری عبادت کرے. پھر تمام انبیاء نے کیا، پھر تمام صحابہ نے کیا، پھر تمام اولیاء نے کیا. انہوں نے کہا حضور تو دروازہ کھٹکھٹانے والے، سرکار کا درجہ تو نہایت عالی شان ہے، نہایت اونچا ہے، وہاں تک تو پہنچنا ہمارے لیے دشوار ہے. یہ صحابہ کا آپس کا مشورہ ہے. اعمال زیادہ کیسے کیجیے، کس طرح سے اعمال انجام دیے جائیں کہ ہم کامیاب ہو جائیں. تین بزنس مین ملیں گے تو تجارت میں کیسے کامیاب ہو جائے، کون سا سودا کرنا چاہیے، کون سا بزنس کرنا چاہیے، اس پر غور کرے گا. تین عورتیں ملے گی تو تو نے آج کیا کھایا، تو نے کیا پکایا، اسی پر بحث ہو. لیکن صحابہ آپس میں ملتے تھے تو دین کی بحث تھی. یہ مجالس جو ہے نا بڑی قیمتی ہیں. حضرت کی مجالس ہر ماہ ہوتی ہے، اس میں شامل ہونا چاہیے. آپ کی بھی ہوتی ہے حضرت کے یہاں. مجالس میں شامل ہوا کرو، دل جوان ہو جائے گا، روح تڑپ جائے گی اور یہ پژمردگی ختم ہو جائے گی. مشورہ ہوا. مشورہ کیا ہوا جانتے ہو؟ مشورہ یہ ہوا کہ حضور کچھ عمل نہ کرے نا، نبی کچھ عمل نہ کرے تو بھی نبوت کا درجہ اور حضور کی رسالت کا درجہ اتنا اونچا ہے کہ وہاں تک کوئی پہنچ نہیں سکتا. ہم پوری زندگی سجدے کرتے رہیں اور سرکار ایک سجدہ کرے اس کے برابر نہیں. ہمارے سجدے کسی کام نہیں. یہ بات الگ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا ٹوٹا پھوٹا عمل قبول فرماتے ہیں، وہ اس کا کرم ہے. ہمیں اس پر ڈینگ نہیں مارنی چاہیے. ہم 2-4 رکعتیں پڑھتے سمجھتے جبری کے پڑوس میں ہمارا ہی گھر ہو. ایک صحابہ کو اب غور کرنے کی بات ہے. یہ جو لوگ جا رہے ہیں ان کو جانا نہیں چاہیے، بیٹھنا چاہیے. اب ایک صحابی جو تھے انہوں نے کہا کہ حضور کے اعمال کو تو ہم پہنچ نہیں سکتے لیکن ہم کو چاہیے جنت میں اعلیٰ درجہ. وہ جہنم سے بچنے کا تو راستہ کب سے طے کر چکے تھے لیکن ان کو چاہیے جنت میں اعلیٰ درجے کا مقام. تو کیا کریں؟ ایک نے کہا کہ دن کے اندر کھانے میں ٹائم بہت جاتا ہے. حالانکہ صحابہ کرام ناشتہ تو کرتے ہی نہیں، عرب میں ناشتہ ہوتا ہی نہیں. وہ لوگ صبح میں کچھ نہیں ناشتہ کرتے تھے. صحابہ کرام کہیں پڑھا حدیث میں کہ وہ ناشتہ کرنے بیٹھے ہیں صبح؟ نہیں ملے گا، ہے ہی نہیں تو کہاں سے ملے گا. یہ امت ایسی ہے نا، اتنی بولی ہے. ایک جگہ وہ مقرر کہہ رہا تھا عشاء کی 18 نماز ہے کہ نہیں، 18 رکعت سب آ گیا. حالانکہ 17 رکعت تھے. اس نے کہا کھانے میں اتنا ٹائم بگاڑنا. ہمارے بعض مشائخ ایسے رہے کہ وہ کئی دنوں تک، کئی سالوں تک روزے دار. صاحب ہدایہ 12 سال روزے دار رہے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ 16 سال روزہ دار رہے. جب تک بخاری پوری نہیں ہو گئی روزہ دار رہے. کھانا آتا تھا تو غریب کو دے دیتے تھے، پتہ بھی نہیں چلتا. اعمال بھی کرتے تھے، پتہ بھی نہیں چلتا.
ایک بزرگ ایسے گزرے ہیں جو صرف ستو کھا کر زندگی گزر، ستو کھا کر زندگی گزارتے ہیں، کہ روٹی کے ساتھ سالن کھانے میں ٹائم زیادہ جاتا ہے، ذکر اللہ کا ٹائم کم ہو جاتا ہے، اس لیے ذکر اللہ کو زیادہ ٹائم دینے کے لیے کھانے کو کم ٹائم۔ تو انہوں نے طے کر لیا کہ اب میں روزہ رکھوں گا۔ روزے میں یہ فائدہ ہے کہ روزے کا ثواب، اور دوسرا یہ کہ جو ٹائم فری بچے گا وہ سب تلاوت میں لگاؤں گا، ذکر اللہ میں لگاؤں گا، اللہ کی طاعت میں لگاؤں گا، اللہ کی عبادت میں لگاؤں گا، تو یہ ریمیننگ ٹائم ان دی عبادت کتنا ٹائم بچ جائے گا۔ بھائی یہ آئیڈیا اچھا لگا آپ کو؟ یہ ترتیب اچھی لگی کہ نہیں؟ اچھا سوچا ہے نا انہوں نے، اچھا سوچا ہے۔ زیادہ عبادت، زیادہ نفلیں پڑھنے کا طریقہ، تدبیر، آدمی نیکی کا ارادہ کرے تو اس کو راستے ملتے ہیں، اور بیٹھا رہے گا تو کچھ نہیں ملے گا۔ جیسے حضرت نے فرمایا کہ بیٹھے رہو تو کچھ نہیں ملتا، محنت کرنی پڑتی ہے تب جا کر۔ ایک حدیث حاصل کرنے کے لیے حضرت جابر ابن عبداللہ نے 1 مہینے کا سفر کیا۔ دوسرے صحابی نے کہا مجھے ایک اور ترتیب سمجھ میں آ رہی، وہ ترتیب یہ ہے کہ رات کو بہت بڑا حصہ ہم لوگ سو جاتے ہیں۔ بھائی اب روزانہ جاگنا ہر ایک کے بس کا روگ ہے بھی نہیں۔ حدیث شریف میں فرمایا لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ وَلِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ، تیرے نفس کا بھی حق ہے، تیرے جسم کا بھی حق ہے، وہ بھی ادا کرنا ہے، اور اللہ کا بھی حق ہے، وہ بھی ادا کرنا ہے۔ تو رات کو سونا نہیں ہے، جاگنا بھی ہے، رات کو آرام بھی کرنا ہے، جاگنا بھی۔ اس کی حدیث ہے بہت لمبی، لیکن اس کے وقت نہیں۔ انہوں نے کہا میں رات کو جاگ لیا کروں۔ حضور رات کو جاگتے بھی ہیں اور رات کو آرام بھی فرماتے ہیں۔ ان کا ترتیب بھی عمل کو بڑھانے کے لیے، رات کی عبادتیں بہت مقبول ہیں۔ ہمارے اللہ والے رات کے آنے کا ایسا انتظار کرتے ہیں جیسے کہ دلہا دلہن کے آنے کا انتظار کرتے ہیں۔ کب دلہن آیا میرا کام ہو جائے، یہ سوچتے کہ کب رات آ جائے اور میرا کام بن جائے، میرا کنیکشن اللہ سے جڑ جائے۔ اللہ سے جڑنے کا رات کا ٹائم، اس لیے رات کو قرات لمبی رکھی، عشاء کی 4 رکعت رکھی، لمبا ٹائم، اور فجر کے اندر اور بھی زیادہ سکون کا ٹائم، تو اس کو قرآن الفجر کہا۔ ان قرآن الفجر کان مشہودا، ملائکہ بھی آئیں گے، نوٹ کر کے لے جائیں گے، تیرا بندہ تو کھڑا ہو کر تیرا قرآن پڑھ رہا ہے، اللہ فرشتوں میں ذکر کریں گے تو فرشتے بھی خوش ہو جائیں گے، اللہ بھی راضی ہو جائیں گے۔ بھائی سلسلے کے سب سے بڑے کام یہ ہے کہ اللہ کو راضی کر لو۔ کوئی بھی سلسلہ ہو، کوئی دعوت کے کام میں لگائے، مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے۔ کوئی سلسلے میں جڑا ہے، مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے۔ نماز پڑھ رہا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، زکوٰۃ دے رہا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، حج کر رہا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ راضی ہو جائے اس سے بڑی کوئی چیز نہیں۔ کون سی چیزوں کو بڑا کہا اللہ نے؟ 2 چیزوں، 2 چیزوں کو اللہ نے بڑا قرار دیا، اور اللہ جسے بڑا کہے وہ بڑا ہوگا کہ نہیں؟ ظاہری بات ہے بڑا ہوگا۔ اس میں سے ایک کہ تم اللہ کو راضی کر لو، اس سے بڑی کوئی بات نہیں ہے۔ کچھ کام ایسے کرو کہ اللہ راضی ہو جائے۔ اور دوسرا وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کی یاد بہت بڑی چیز ہے، یاد کیا کرو اور خوب کیا کرو۔ دوسرے نے رات کا جاگنا طے کیا، ایک نے دن کا روزہ طے کیا، دوسرے نے رات کا جاگنا طے کیا۔ تیسرے
صحابی جو تھے انہوں نے ایک اور بات طے کی، یہ دونوں سے بالکل مختلف بات ہے۔ تیسرے صحابی نے سوچا کہ شادی بڑا لفڑے والا کام، یہ بیوی کو لائے مصیبت کو لائے، حالانکہ یہ تو سنت ہے، لیکن حضرت نے جیسے فرمایا بڑے پاپڑ ملنے پڑے۔ وہ پاپڑ کیا ہے بھائی؟ کمائی حلال لاؤ، بچوں کے منہ میں بھی دو، ایک راستے میں ہے، ایک گود میں ہے، ایک پیٹ میں ہے، سب کا انتظام کرو، یہ سب نظام ہے۔ ایک کو ٹریٹمنٹ دیتے دوسرا بیمار ہوتا ہے، دوسرے کو ٹریٹمنٹ دیتے ہیں تیسرے کو پاخانے ہوتے ہیں۔ ایک دن میاں بیوی نے طے کیا کہ کیونکہ شوہر کہتا تھا کہ تیرے کو کیا کام کرنے کا، تیرے کو گھر میں، میرا کام کتنا بڑا، آفس کے اندر جانا آنا، یہ کام لکھنا، فلاں کمپیوٹر، یہ وہ، تو کہ اپنا کام چینج کر لے۔ بیوی نے کہا کل میں آفس چلی جاؤں گی، تم گھر سنبھال لے۔ 5 بجے تیار ہو کے ہوتا، تیار ہونے کی عادی تھی، تیار ہو کے آفس چلی گئی۔ یہ بھائی اٹھے، اب جب یہ اٹھے تو ایک بچے نے کہا مجھے پیشاب آئی ہے، وہ پیشاب کرنے کے لیے اس کو لے گیا تو دوسرے نے پاخانہ جو ہے پلنگ کے اوپر کر دیا۔ ادھر جو ہے ابھی یہ دونوں کو سنبھالتا تھا کہ وہاں ڈور بیل بجی، دودھ والا ہے، دودھ گرم کرنے کے لیے رکھا تو وہاں تیسرا بچہ چلایا، اس کے پاس گئے تو یہاں دودھ ابل گیا۔ حیران ہو گئے، کہنے لگے کیسے سنبھالتی ہوگی یہ؟ بچوں نے کہا ناشتہ لاؤ، بریک فاسٹ دو، بھوک لگی ابا، آملیٹ بناؤ۔ اس نے کہا میرے کو تو آملیٹ زندگی میں نے بنایا نہیں ہے۔ اور ریڈیو کھول دیا، اس زمانے میں ریڈیو کا زمانہ تھا، تو ریڈیو کھولا، ریڈیو کے اوپر جو ہے بریک فاسٹ بنانے کی ترکیب آ رہی، اور بچے بھی سب آ کے بیٹھ گئے، ابا جان بریک فاسٹ کی ترکیب سن رہے ہیں، اور وہاں آملیٹ بناتے جا رہے، توا کے اوپر جو ہے انڈا ڈالا ہوا ہے، اور ادھر سے ادھر پلٹ رہے ہیں، اور وہ سن رہے ہیں کہ اب یہ کرنا ہے، اب یہ کرنا ہے۔ اتنے میں بچے نے اسٹیشن بدل دیا، اس کے اندر آیا الٹے ہو جاؤ۔ اچھا کہا کہ الٹے بھی ہونا پڑتا ہے آملیٹ بنانے۔ ارے بھائی میں تو ابھی تو 2 گھنٹے بھی نہیں ہوئے، میں حیران ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو بڑے کمالات سے ہمارے گھر کیسے سنبھالتی ہیں، کیسی حفاظت کرتی ہیں، ہماری عزت کی حفاظت، ہمارے مال کی حفاظت، ہمارے بچوں کی تربیت، ان کا بڑا احسان مانو، ان کا شکریہ ادا کرو۔ تیسرے شخص نے کہا کہ میں شادی نہیں کروں، تو فری رہوں گا، بالکل فری رہوں گا، تو کیا کروں گا؟ عبادت میں اپنا وقت لگاؤں گا۔ آج کل لوگ فری ہوتے ہی موبائل پہ بیٹھ جاتے ہیں، سب اپنا ٹائم برباد کر کے رکھ دیا۔ موبائل کیا ہے؟ ہلاکت کا سامان ہے، تباہیوں کا سامان ہے۔ طالب علم کے لیے تو زہر ہے، اور علماء کے لیے خطرناک مضر ہے۔ کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ اس پر ہے دار و مدار۔ اچھی خبریں دیکھ رہے ہیں، اس میں بھی لڑکی آ جائے گی، بلیڈ کی ایڈورٹائز دے گی۔ بلیڈ کا عورتوں کو کیا کام ہے؟ مرد کو کام ہے، لیکن وہ بھی عورتوں کے پاس بلیڈ کی۔ اچھا بیان سن رہا تھا، اس میں بھی عورت کی ایڈورٹائز آ گئی، نہ چاہتے ہوئے بھی غیر محرم پہ نظر پڑی۔ غیر محرم پہ موبائل میں نظر ڈالنا بھی حرام ہے۔ کوئی احتیاط ہمارے پاس؟ ہم کہتے ہیں دعائیں قبول نہیں ہوتی، دعائیں قبول نہیں ہوتی، تو دھندے پہلے دیکھو، پہلے اعمال دیکھو، پھر توبہ کرو تو اللہ تعالیٰ توبہ قبول کریں گے۔ دل کے کیڑے مکوڑے نکالو،
دل کے مرے ہوئے چوہے نکالو تو پھر تمہارے عمل میں وزن آئے گا، عبادت میں وزن آئے گا۔ مفتی عبد الرحیم صاحب لاجپوری رحمت اللہ علیہ کا نام حضرت سنا، فتاوی رحیمی آپ کے پاس ہوگی، 10 جلدوں میں یہ فتاوی مختلف طریقوں سے چھپے ہیں، اس کی ترتیب بھی بنی ہے اور چھپے بھی ہیں، علماء کو اپنے پاس رکھنا چاہیے۔ ایک جگہ مسئلہ لکھا ہے بہت اچھا، مسئلہ یہ لکھا کہ کچھ پڑھے لکھے لوگ آئے، آج کل پڑھے لکھے جاہلوں کی بھی کمی نہیں ہے، وہ پڑھے لکھے لوگ آئے، انہوں نے آ کے ایک مسئلہ پوچھا کہ حضرت ہمارے مسجد کے کنویں کے اندر چوہا گر گیا ہے، مر گیا ہے، کتنی ڈولے نکالیں؟ حضرت نے فرمایا 20-30 ڈولے نکال لو، کپاک ہو جائے گا، کنواں کا ہو جائے گا۔ وہ گئے جا کے 20-30 ڈولے انہوں نے پانی نکال لیا، پھر حضرت کے پاس ہے، نکال لیا، حضرت کنواں پاک ہوا۔ حضرت نے کہا تم تو پڑھے لکھے لوگ ہو، لیکن وہ چوہا نکالا تھا نہیں، وہ تو بھی اندر ہے۔ اب اللہ کے بندے اپنے آپ کو پڑھا لکھا کہتے ہیں، ہم لوگوں کو نیرو مائنڈڈ کہتے ہیں، مولویوں کو تنگ نظر کہتے ہیں، اور تمہاری وسعت نظر کو کیا دھوکہ ہو گیا کہ تم نے چوہا نہیں نکالا۔ چوہا جب تک رہے گا کتنا بھی پانی اندر ڈالو گے وہ سب ناپاک ہی رہے گا، تم وضو نہیں کر پاؤ گے۔ آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ پھر حضرت نے نیچے لکھا ہے کہ جیسے چوہا نکالے بغیر کتنی بھی ڈول پانی نکالو کنواں پاک نہیں ہوتا، اس طرح دل کی دنیا میں مرے ہوئے تکبر کے، بغض کے، عداوت کے، حسد کے، کینہ کپٹ کے چوہے مرے پڑے ہیں، تو تیری نماز میں اور تیری دعا میں جان کہاں سے آئے گی؟ تیری قنوت نازلہ کہاں جائے گی؟ یہ 3 حضرات، ارے آج تو دیوار کے بھی کان ہیں، یہ 3 حضرات نے تو اچھا فیصلہ کیا تھا کہ زیادہ سے زیادہ اعمال انجام دیں گے۔ آج ہم لوگ کم عمل والا شارٹ راستہ تلاش کرتے ہیں، مولانا شارٹ کٹ بتاؤ جنت میں جانے۔ ایک جگہ حضرت امام صاحب عشاء میں انا اعطینا اور قل هو اللہ پڑھتے تھے، تو ایک مقتدی نے چند دن پڑھنے کے بعد کہا کہ حضرت اس سے چھوٹی کوئی صورت ہے؟ آج ہم لوگ اعمال میں پیچھے ہو گئے، صحابہ اعمال میں آگے تھے۔ نمازوں میں دیکھو تو اور ذرا پیچھے ہو جاتے تھے تو ان کو فکر ہو جاتی تھی کہ ہم پیچھے کیوں ہو گئے۔ جب انہوں نے یہ تمام اعمال طاعات کو بڑھانے کے لیے اپنے آئیڈیا لگائے، منمانی کرنا چاہیے، تو حضور کو سرکار کیوں آئے دنیا میں؟ اصلاح کے لیے آئے، اصلاح پوری دنیا کی کریں گے۔ میرے نبی کا کام ہی اصلاح کرنا ہے، علماء کا کام ہی اصلاح کرنا۔ اصلاح کے لیے سب سے بڑا مصلح اللہ نے رسول کو بنایا، اس کی اصلاح بھی بڑی حکمتوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ قرآن کریم بھی کہتا ہے کہ دعوت کا کام کرنا ہے، ہم بھی سب دعوت کا کام کرنے والے ہیں حکمت کے ساتھ۔ فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ۔ ایک مرتبہ ہمارے گھر پر ایک فارغ طالب علم آئے، فارغ ہو گئے تھے، اشرفیہ سے فارغ ہو، وہ آئے، ملے مجھ سے، ملے تو میں نے کہا کیسے آنا ہوگا؟ حضرت سے ملاقات، یعنی میرے والد صاحب سے ملاقات کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے میں ملاقات کرا دیتا ہوں، ابھی عصر کی نماز ہوگی، نماز کے بعد مل لیں گے۔
نماز کے بعد ملاقات کے لیے۔ جب وہاں کمرے میں پہنچے ملاقات کے لیے تو والد صاحب نے پوچھا بھائی یہ کون ہے؟ میں نے یہ کہا یہ میری جماعت میں تھی۔ فرمایا غلط بات ہوئی، اسلامی ہوئی تیری۔ دیکھا اتنی بات میں بھی بزرگ اصلاح کر، اصلاح کی بات کہی، کہا تو نے غلط بات کہی۔ حضرت میں نے کیا غلط کہا؟ میری جماعت میں یہ پڑھتے تھے۔ فرمایا نہیں، یوں نہیں کہنا چاہیے، یوں کہنا چاہیے کہ ان کی جماعت میں پڑھتا ہوں۔ اس کو کہتے ہیں تواضع، اس کو کہتے ہیں عاجزی، اس کو کہتے ہیں انکساری۔ یہ کام میں سلوک میں یہی سیکھنا ہے کہ مٹ جاؤ، اپنے آپ کو مٹا دو، لا الہ الا اللہ کی اتنی ضربیں لگاؤ کہ اپنا پن نکل جائے، اپنی نفی نکل آ جائے، میں کچھ نہیں ہوں اور میں بہت خطرناک ہوں۔ بکری بیچاری ذرا میں کرتی ہے تو اس کو قصاب لٹا دیتا ہے، لٹکا دیتا ہے، چمڑا اتار دیتا ہے، ٹکڑے کر دیتا ہے، لوگوں کو کھلا دیتا ہے، اس کی حیثیت اور اس کا وجود میں کی وجہ سے ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن دوستو، ایک ہوتی ہے کالی کلوٹی مینا، اس کو پنجرے میں رکھا ہے، پھل دیتے ہیں، کھلاتے ہیں، فروٹ کھلاتے ہیں، اور اس کو پوچھتے ہیں کہ تو کون ہے؟ تو وہ کہتی ہے میں نہ، میں ہوں ہی، میں کیا ہے؟ جب اپنی نفی کی تو اس کو پنجرے میں سنہری رکھا ہے، اس کو کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں، زندگی طویل ہو رہی ہے، اس نے میں کہا خطرے میں آ گئی، اس نے میں نہ کہا تو اللہ نے عافیت دے، مٹا دے اپنی ہستی کو۔ اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانہ خاک میں مل کر گلو گلزار ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 3 افراد کی بات سن لی، سننے کے بعد منبر پر تشریف لائے، عام اصلاح فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ کہ مجھے پتا چلا کہ ایک کہتے ہیں کہ کھانا نہیں کھائیں گے، روزہ رکھیں، ایک کہتے ہیں نکاح نہیں کریں گے، حالانکہ میں نے نکاح بھی کیے ہیں، میں کھانا بھی کھاتا ہوں، روزہ بھی رکھتا ہوں، اور میں رات کو آرام بھی کرتا ہوں، جاگتا بھی ہوں۔ پھر حضور نے جملہ فرمایا، یہ سب تقریر کرنے کے بعد ان لوگوں کے عمل کی نفی کرنے کے بعد سرکار نے فرمایا، نکاح کے موقع پر ہم لوگ سنتے ہیں فَمَن رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، جس نے میری سنتوں سے اعراض کیا وہ میری جماعت میں سے نہیں۔ آج کی بات کا نچوڑ اور خلاصہ کہ سنتوں کو زندگیوں میں آنے دو، لاؤ، تلاش کرو اور سنتوں کو داخل کرو۔ یہ ہمارے سلسلے اور جتنے سلسلے ہیں تمام کا پیغام ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تمہارے لیے نبی کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے، اس انسان کے لیے خاص طور پر جس کو یقین ہے کہ مجھے مر کر اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اور اس کے لیے جو اللہ کی یاد کثرت سے کرتا ہے۔ دیکھیں یہاں بھی ذکر ہے، تو سلسلے کا بڑا اہم پیغام میں نے آج آپ کو دیا، وہ ہے اتباع سنت اور نقوش قدم ہائے رسول۔ نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ آپ 3 دنوں سے سن رہے ہیں الحمدللہ، سلسلے کی چند باتیں آپ کے سامنے آئی ہوں گی۔
آج کا اجتماع اب ختم ہونے کے کنارے پر آئے. حضرت مولانا کی تمام کاوشیں اللہ نے کامیاب فرمائی. ابھی میں نے پوچھا 2 راتوں سے سوئی نہیں ہے، فکر میں. علماء آتے ہیں جاتے ہیں، ان کا اکرام کرنا، ان کو بٹھانا، ان کو سلانا کھلانا بڑا کام ہے. علماء کا اکرام احترام، اس میں کمی نہ آ جائے، اس کا بڑا خیال رکھنا پڑتا ہے. اور بڑے نازک مزاجی ہوتی ہے علماء میں، ان کا تمام کا خیال رکھ کے ان کی دعائیں لے لینا بڑی بات. خالی دھکے مولانا کو مار مار کے دعا نہیں لے سکتے. ہم سمجھتے ہیں مارو جتنے بھی دھکے، اللہ تعالیٰ ہمارے کو جنت میں دھکوں سے پہنچائے. حالانکہ ایسا نہیں. راحت رسانی سب سے پہلی چیز ہے جس میں علماء کو راحت وہ کرنا چاہیے. کہہ دیا جائے کہ بھائی مسافے کی ضرورت نہیں، آپ نے مجھے دیکھا میں نے آپ کو دیکھا، معاملہ ختم. تو حضرت کی مجالس میں انشاءاللہ شریک ہوں گے. آپ کا آنا اللہ قبول فرمائے. 300 سے زیادہ معتکفین اعتکاف کر رہے ہیں، جن کا اعتکاف کل مغرب کے وقت ختم ہوگا. اللہ تعالیٰ ان کے اس اعتکاف کو ہمارے اجلاس کی کامیابی کا اور دخول جنت کا ذریعہ بنائے. آپ کا دور دراز سے تشریف لانا اللہ قبول فرمائے. اور اللہ علماء جہاں جہاں کام کر رہے ہیں کتاب و سنت کا، اللہ تعالیٰ ان کی عمروں میں، ان کے علم میں، ان کے عمل میں برکتیں عطا فرمائے. ہم سب کو سنتوں کی سچی اتباع نصیب فرمائے. انہی گزارشات پر میں حضرت مولانا کو خاص طور سے مبارکباد دیتے ہوئے اپنی بات کو ختم کرنے کی اجازت چاہتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. یا اول الاولین ویا آخر الآخرین ویا راحم المساکین ویا خیر المسئولین ویا اکرم الاکرمین وغیاث المستغیثین ویا ارحم الراحمین. اللہم لک الحمد کما انت اہل فصل علی محمد کما هو اہل وفعل بنا ما انت اہل انک انت اہل التقوی واہل المغفرہ. اللہم صل علی سیدنا محمد کلما ذکرہ الذاکرون وکلما غفل عن ذکرہ الغافلون. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب الدین واحشرنا یوم القیامة مع الابرار. ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهد الناس جميعا. اللهم إن قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب
وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور حسبنا الله لديننا حسبنا الله لدنيانا حسبنا الله لمن بغى علينا حسبنا الله لمن كادنا بالسوء اللهم اشف علالنا واسقامنا اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما، اے اللہ ہم بڑے گناہگار ہیں، اے اللہ اقراری پاپی ہیں، اے اللہ خطاکار ہیں، اے اللہ ضیاءکار ہیں، اے اللہ ریاکار ہیں، اے اللہ پھر بھی تیری رحمت کے خواستگار ہیں، تیری مغفرت کے طلبگار ہیں، اے اللہ مغفرت کا معاملہ فرما، اے اللہ امت پر رحم کا معاملہ فرما، امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما، اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا اور اپنے مقبول بندوں میں سے ہمیں بنا دے۔ اے اللہ تیرا ذوق، تیرا شوق، تیری معرفت، تیرا عشق، تیری محبت عطا فرما، اے اللہ ہمارے قلوب کو نور معرفت سے منور فرما، اے الہ العالمین اپنی رضا دائمی عطا فرما، اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، اے اللہ گناہ والی زندگی سے ہماری حفاظت فرما، اور اے اللہ پوری امت کی حفاظت فرما، اے اللہ تیری یادوں بھری زندگی عطا فرما، اے اللہ غفلت والی زندگی سے حفاظت فرما، اے اللہ یہ مجالس کو قبول فرما، اے الہ العالمین جتنے حضرات تشریف لائے ان کو قبول فرما، اے اللہ دور دراز سے آئے ہیں حفاظت کے ساتھ ان کو پہنچا دے، اے اللہ جن لوگوں نے خدمتیں کی ہیں ان کو قبول فرما، جنہوں نے بیانات کیے ان کو قبول فرما، اے الہ العالمین آج جن لوگوں نے چندہ لکھوایا اور تیرے گھر کے بنانے میں مدد فرمائی، اے اللہ ان کا دنیا اور آخرت میں مالی اعتبار سے تعاون فرما، ان کے ایمان میں تقویت عطا فرما، جان مال عزت آبرو میں برکتیں عطا فرما، اے اللہ ان کے دینے کو قبول فرما، جو باقی حضرات دینے والے ہیں ان کو بھی اللہ توفیق عطا فرما، ان کا دینا بھی قبول فرما، اے اللہ تیرے گھر کا بننا آسان فرما، خیریت کے ساتھ اور عافیت کے ساتھ تکمیل نصیب فرما، یہ مجالس کو قبول فرما، آج جنہوں نے دیا انہیں بھی قبول فرما، جنہوں نے محنت کی ان کو بھی قبول فرما، اے اللہ جنہوں نے آج تک جلسے کو کامیاب بنانے میں نوجوانوں نے مساعی جمیلہ فرمائی، اے اللہ ان کو قبول فرما، اے اللہ اپنی رضا کا سامان کر دے، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اے اللہ اگر تو نے معاف فرما دیا تو تیری شان میں کمی نہیں آئے گی، لیکن ہم جیسوں کی بگڑی بن جائے گی، اے اللہ ہماری بگڑی بنا دے، اے اللہ امت کے حال پہ رحم فرما دے، اے اللہ ظلم و ستم کو ختم فرما دے، اے اللہ جو مظالم ڈھائے جا رہے ہیں ظالمین کو ہدایت دے دے، اور اللہ ہدایت نہیں لکھی ہے تو ان کو ختم فرما دے، کرم فرما دے، رحم فرما دے، اے اللہ پورے مجمع کو نماز کی توفیق عطا فرما، اے اللہ تلاوت کی توفیق عطا فرما، اے اللہ مراقبے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ چاروں سلسلوں کو مقبول فرما، اور اے اللہ ہم سے ان سے منسلک ہونے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ پورے مجمع کی مغفرت فرما،
فرما، امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہماری یہ دعائیں اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔